آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، ایک ہولناک فتنہ جس کا ظہور قیامت سے پہلے ہوگا، جس فتنے کو روایات میں سفیانی کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اب سوال یہ کہ سفیانی کون ہوگا اور یہ شخص کہاں سے نمودار ہوگا، کن علاقوں پر حکومت کرے گا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اس سے ٹکراؤ کیسے ہوگا؟ کیا ابو محمد الجولانی الشرحی سفیانی ہے؟ کیا شام میں سفیانی کا خروج ہو چکا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، اسے اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سفیانی کوئی علاماتی یا خیالی شخصیت نہیں، بلکہ ایک حقیقی انسان ہوگا۔ مختلف روایات میں اس کا ذکر ایک ایسے شخص کے طور پر آیا ہے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوگا اور دنیا میں ظلم، فتنہ، قتل و غارت اور بے حیائی کو وہ عام کر دے گا۔ کچھ احادیث میں سفیانی کے فتنے کو اتنا شدید قرار دیا گیا ہے کہ اس سے بچنا ایمان کے لیے ایک آزمائش ہوگا۔ اب دوستو، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفیانی کا نسب اور خاندانی پس منظر کیا ہوگا؟ سفیانی کا تعلق بنو امیہ کے خاندان سے ہوگا۔ خاص طور پر روایات میں آیا ہے کہ وہ یزید بن ابی سفیان کی نسل سے ہوگا، جو کہ یزید بن معاویہ کا قریبی رشتہ دار تھا۔ یہ خاندان تاریخ اسلام میں ظلم، جبر، اہل بیت پر ظلم اور خلافت پر غضب جیسے سیاہ عنوانات کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا دوستو کہ یزید وہی شخص تھا جس کے دور میں واقعہ کربلا پیش آیا، جس نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو بے دردی سے شہید کیا۔ جو لوگ آج بھی یزید کے کردار کا دفاع کرتے ہیں، ان سے ایک سادہ سا سوال یہ ہے کہ اگر یزید بے قصور تھا تو اس نے قاتلان حسین کو سزا کیوں نہ دی؟ الٹا اس نے تو انہیں انعامات سے نوازا تھا۔ اسی بنو امیہ کے خاندان سے سفیانی ظاہر ہوگا اور اس کا بنیادی ایجنڈا بھی سادات کا قتل، اہل بیت کے ماننے والوں کی نسل کشی اور دین حقیقی کے خلاف بغاوت و فتنہ انگیزی ہوگی۔ اب دوستو، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سفیانی کے خروج کا مقام کیا ہوگا؟ سفیانی کا خروج شام کے ایک مخصوص علاقے وادی یابس میں ہوگا۔ بعض احادیث مبارکہ میں اس مقام کا ذکر واضح طور پر آیا ہے۔ اس کے خروج کا وقت عمومی طور پر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے کچھ پہلے بیان کیا گیا ہے۔ اس وقت دنیا میں بدامنی، سیاسی انتشار اور فرقہ واریت اپنے عروج پر ہوگی۔ سفیانی کے فتنوں کی نوعیت، علماء کا قتل، خاص طور پر وہ علماء جو حق پر ہوں گے، دین کی صحیح سمجھ رکھتے ہوں گے اور سادات کے محافظ ہوں گے۔ سفیانی کا ظلم، نیک بندوں کو پھانسی دینا یا قید کرنا، صالح لوگوں کو بے دردی سے قتل کرے گا یا قید میں ڈال دے گا۔ مساجد میں فحاشی اور قتل، خاص طور پر جامع مسجد دمشق میں وہ زنا کرے گا، شراب نوشی کرے گا اور ایک شخص کو جو اس کی مخالفت کرے گا اسے بھی وہ قتل کر دے گا۔ سفیانی سادات کا تعاقب کرے گا اور سادات اس کے لیے خطرہ ہوں گے، اس لیے وہ ان کی نسل کشی کرے گا تاکہ وہ اپنی حکومت بچا سکے۔ سفیانی کی حکومت کا مرکز دمشق ہوگا، جو آج بھی شام کا دارالحکومت ہے۔ اس کی حکومت شام کے مختلف علاقوں پر ہوگی، جیسے حلب، اردن، فلسطین، یہاں تک کہ مصر تک اس کی حکومت ہوگی۔ روایت میں آیا ہے کہ دنیا اس کے تابع ہو جائے گی، لیکن اس کی حکومت زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی۔ اب دوستو، سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ سفیانی کے مددگار کون ہوں گے؟ سفیانی کے مددگار بنو کلب قبیلے کے لوگ ہوں گے۔ یہ ایک مشہور عرب قبیلہ ہے۔ روایات کے مطابق جب یہ قبیلہ کسی کو اپنا لیڈر مان لیتا ہے تو جان کی بازی لگانے سے بھی نہیں گریز کرتا۔ یہی قبیلہ سفیانی کو فوجی، نفسیاتی اور عملی سپورٹ دے گا۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو سفیانی انہیں اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھے گا۔ وہ ایک بڑی فوج مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کرے گا، اور جب وہ فوج بیدہ نامی مقام پر پہنچے گی جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پوری فوج کو زمین میں دھسا دے گا۔ اس واقعے کو خسف البیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ سفیانی کے خاتمے کی ایک عظیم نشانی ہوگا اور ساتھ ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی سچائی کی کھلی دلیل ہوگا۔ لوگ پہچان لیں گے کہ یہی اصل مہدی ہیں۔ پھر سفیانی امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں شکست کھائے گا اور اس کا دبدبہ دنیا سے ختم ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی بڑے بڑے فتنے بھی دم توڑ جائیں گے۔ اور دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ سفیانی کا فتنہ دجالی اثرات رکھتا ہوگا۔ یہ فتنہ بظاہر اسلامی لبادہ اوڑھ کر آئے گا،
لیکن اندر سے دجالی اثرات کا حامل ہوگا۔ اور دوستو آج کل یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ کیا شام کا ابو محمد الجولانی الشرح جو اس وقت شام کا صدر ہے کیا وہی سفیانی ہے؟ دوستو اس بارے میں کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ ابھی تک ایسی کوئی قطعی دلیل موجود نہیں جس سے یقین سے کہا جا سکے کہ ابو محمد الجولانی ہی سفیانی ہے۔ فی الحال الجولانی کو یقینی طور پر سفیانی کہنا درست نہیں، کیونکہ روایات کی روشنی میں سفیانی بنو امیہ کی نسل سے ہوگا، خصوصاً یزید بن ابی سفیان کی نسل سے۔ شام کے علاقے وادی یابس سے ظاہر ہوگا، جامع مسجد دمشق میں قتل و زنا، فتنہ و فساد برپا کرے گا، سادات، علماء اور صالحین کو قتل کرے گا، مکہ کی طرف لشکر روانہ کرے گا جو خسف البیدہ یعنی زمین میں دھس جائے گا۔ سفیانی کا سب سے بڑا ٹکراؤ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ہوگا۔ اب دوستو جولانی کی اگر شخصیت پر نظر ڈالیں تو نام ابو محمد الجولانی، تنظیم ہیئت تحریر الشام یعنی HTS جو القاعدہ کی ایک شامی شاخ ہے، ماضی امریکی حمایت یافتہ گروپوں کے ساتھ روابط، شامی حکومت کے خلاف جنگ، مغربی طاقتوں سے مبینہ تعلقات، عوامی سطح پر اسلامی امارات کے نعرے، لیکن زمینی حقائق مختلف۔ جولانی شام سے ہے لیکن اس کا نسب بنو امیہ سے ثابت نہیں۔ اس نے ابھی تک کوئی ایسا لشکر نہیں نکالا جو مکہ کی طرف روانہ ہو۔ روایتی علامات کا جولانی پر مکمل اطلاق فی الحال ممکن نہیں، البتہ جولانی نے امریکہ کی حمایت لی اور گولان کی پہاڑیوں کو امریکہ کے حوالے کرنے کی بات کی، جس سے بہت سی چیزیں مشکوک ضرور ہو جاتی ہیں۔ اس کا ماضی اور حال بھی بہت صاف نہیں، مگر چونکہ سفیانی کی شناخت صرف جغرافیائی یا سیاسی نہیں بلکہ روایتی، نسلی اور روحانی پہلو سے بھی ہے، اسی لیے کسی پر حتمی فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ سفیانی ہے۔ اب دوستو سوال یہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اس دور فتنوں کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوستو ہمیں اہل بیت کی محبت کو دل میں بٹھانا ہوگا، علماء حق کی رہنمائی اور تقوی کی پیروی کرنی ہوگی تاکہ ہم سفیانی اور دجالی جیسے فتنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فتنہ سفیانی، فتنہ دجالی اور یہود و نصارہ کے ظلم و ستم اور مکر و فریب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔